حضرت علی نے فرمایا، علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جاہل نہ تو اپنی کمزوری کو سمجھتا، نہ تو نصیحت کرنے والوں کی باتوں کو قبول کرتا ہے۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اس غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ جو جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں، بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ تین چیزیں حافظے کو زیادہ کرتی ہیں اور بغلم کو ختم کرتی ہیں: مسواک کرنا، روزہ رکھنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو۔ خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، کیونکہ پہلے وہ بحث کرے گا اور پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن بن جائے گا۔ حضرت امام علی نے فرمایا، بہت سے انسان ایسے ہیں جنہیں زبان نے موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا، صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے اور جلد باز کامیابی سے۔ حضرت علی نے فرمایا، زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کرتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرے۔ حضرت علی نے فرمایا، ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھاؤ۔ حضرت علی نے فرمایا، جو قوم اعلانیہ فحاشی کا ارتکاب کرے ان پر موت کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ کبھی اپنی زبان سے کسی کے عیب بیان نہ کرو، کیونکہ عیب تم میں بھی ہیں اور زبان لوگوں کی بھی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، صبر کی 2 صورتیں ہیں: جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ حضرت علی نے فرمایا، ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھاؤ۔
ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر اطمینان رکھیں کہ جس کے اختیار میں ہوتے ہیں وہ بڑا رحیم اور کریم ہے۔ ہم اپنے مالک کے کرشموں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے، وہ عجیب ہے، بہت آزماتا ہے، آخری حد تک لے جاتا ہے اور پھر ایک دم سے کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ تمام زخم ایک ساتھ بھر جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا کہ تکلیف کیا تھی۔ میری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو ایسے قبول کر یا رب کہ سجدے میں جھکوں تو مجھ سے جڑے سب رشتوں کی زندگی سنور جائے۔ رب سے جب بھی مانگو رب کو ہی مانگو، جب رب تمہارا ہوگا تو سب تمہارا ہوگا۔ خدا کی محبت کا اندازہ بھی کمال ہے، سب کچھ دے کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔